یہ جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ظاہری بات انہوں نے ہمیں بنایا ہے اور اس کو مان کر ہمیں رستہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر رغبت بھی ہے خواہشات کی، تم اس طرف جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا خود خدا کی منشا کی یافت میں جو لوگ اٹھے، مسیحی اٹھے، خود ہمارے ہاں صوفیہ اٹھے، انہوں نے خواہش ہی کا گلا گھونٹنے کا ایک رستہ اختیار کیا۔ ان کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ خواہش برقرار رکھ کے خدا کے ساتھ تعلق پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا خواہش ہی کو کرتے تو انہوں نے رہبانیت کو وجود پذیر کیا، تصوف وجود پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے، یعنی اللہ کے لیے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، بھئی یہ خواہش تمہارے، یعنی بڑے سے بڑا اگر متقی پرہیزگار آدمی بن جائے تب بھی اس کے دل میں یہ خواہش برقرار رہے تو اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، خواہش تو ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ کبھی نہیں رہا، وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اسی کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اپنی عقل کا غلبہ قائم رکھنا ہے، یعنی خواہشات کی باغ عقل کے ہاتھ میں رہے، تمہارے ارادے کے ہاتھ میں رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خواہشات، یہ شہوات، یہ رغبات اور جذبات تمہیں بہا لے جائیں۔ یہ خرابی ہے جس کو انسان کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ پیغمبروں نے آ کر خود اپنے اسوے سے یہ بتایا ہے کہ جیسے تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے تم کھانے سے لذت حاصل کرتے ہو ہم بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، جیسے تمہیں راحت کی تمنا ہوتی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خود پیغمبروں نے بھی آ کے لوگوں کو بتائیں، اور پیغمبروں کی صف میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو درویشانہ طبیعت کے حاملین بھی ملیں گے، وہاں آپ کو رہبانیت کے قریب پہنچے ہوئے لوگ بھی ملیں گے، اور وہاں آپ کو داؤد و سلیمان جیسے بادشاہ بھی ملیں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ انسانی طبائع میں فرق ضرور ہوتا ہے، حالات میں بھی فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ اپنے پیغمبروں سے بھی اس سے مختلف کوئی توقع نہیں کرتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی ایک آیت میرے سامنے ہے، اس میں احساس جرم کے بعد انسان کی نفسیات اور فطرت میں جو توبہ کا داعیہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال یہ صاحب کہ یہ واقعہ انسانی نفسیات میں احساس جرم اور توبہ کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، تو گویا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر سے یہ جذبہ رونما ہوتا ہے، اور ہم بھی روز دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو بڑا محمود گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے، غلطی ہونا تو انسان کے سے ہوگا، ارادہ دیا، لیکن اس کے بعد رجوع کا داعیہ تمہارے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس کو تم نے مرنے نہیں دینا۔ اس لیے کہ جب خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی شر کا ارتکاب کریں تو فوراً ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں تو اب میں گناہ گار شمار کیا جاؤں گا، اب میرے لیے کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ یہ بحث بھی آپ کے علم میں ہے کہ فلسفے میں، مذہبیات میں، الہیات میں بڑی غیر معمولی بحث ہے۔ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا ہے، اس نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا ہے، اب وہ بدکاری کیسے کر سکتا ہے، اب اس سے قتل کیوں ہو گیا؟ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کے اندر جو ضمیر کی ملامت ہے وہ ایک طرف یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ تم کوئی تلافی کی صورت نکالو، تو تلافی کی صورت نکالو، کیا خدا کے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی وساطت سے نہ صرف یہ کہ یہ گنجائش بیان کی گئی بلکہ وہ پورا واقعہ سنایا گیا کہ آدم سے جو تمہارے ابو الآبا ہے اس سے یہی غلطی ہوئی تھی، یعنی وہ جذبات میں آ کے ایک ایسی بات کا ارتکاب کر بیٹھے تھے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں روکا گیا تھا ایک کام سے اور وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ تو ابلیس کو مقابلے میں رکھ کے بتایا گیا کہ غلطی دونوں جانب ہوئی، لیکن غلطی کے پس منظر میں تکبر تھا تو وہ انا کا اسیر بنا کے ابلیس کو ابلیس بنا کے ختم ہو گیا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، انسان کو جیسے یہ احساس ہوا، یعنی سیدنا آدم کو، تو انہوں نے ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں، اور جیسے ہی انہوں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی ان کو خود سکھا دیے جن کے ذریعے سے وہ توبہ و استغفار کریں۔ چنانچہ ان کی توبہ و استغفار کو اس پروردگار نے قبول کیا، انہیں سرفراز فرمایا، انہیں نبوت جیسا منصب دیا
اور ان سے کہا کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کی ابتدا کریں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ایک آخری مثال بھی زیر بحث لاتا ہوں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت انسانی نفسیات کی ضرورت کو واضح کرتی ہے کہ دین کی ہدایت اور دین کا نظام سختی پر نہیں بلکہ ہماری فطرت ہی کہتی ہے کہ اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے، راحت ہونی چاہیے، اس کے اندر تنگی یا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بالوں ہم سب جب لوگ دین کی بات کرتے ہیں، خود ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ کی بازار آپ پر یہ کہا جاتا ہے بھائی اس سے تو آسانی پیدا ہو جائے گی اور دین گویا، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں چاہتا، چونکہ ہماری نفسیات بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہو اس کو ہم راحت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، نہ کہ وہ ایک جبر اور ایک سختی کا پہاڑ بن جائے ہمارے اوپر۔ اس کو باقاعدہ قرآن نے کئی مقامات پر موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو شریعت دی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ تو ہمارے اندر ودیت ہے، لیکن جب وہ ایک قانون کی صورت اختیار کرتے ہیں، ان کی حد بندی کی جاتی ہے، ان کے قواعد میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو شریعت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو شریعت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس میں اتنا ہی بار انسان پر ڈالا گیا ہے جس کا وہ تحمل کر سکتا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی سرکشی، انسان کا غلط رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانا تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ اپنی طرف سے یہ وضاحت کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کو بھی اپنی شریعت دیتے وقت، کسی جماعت کو، انسانوں کے کسی گروہ کو کبھی کوئی ایسا بوجھ ان پر نہیں ڈالتا جس کو اٹھانا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس کے باوصف کی شریعت اپنی ذات میں یسر ہے، یعنی وہ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی اس کو اس طرح بیان کیا کہ الدین یسر۔ اسی طرح لوگوں کو جو دین کی دعوت لینے جائے، دعوت دینے کے لیے جائیں، یہ ہدایت فرمائی کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ تو دین کے معاملے یہ بتایا کہ دین میں جتنے ایجابی احکام میں نے دیے ہیں، نماز کے لیے کہا ہے، روزے کے لیے کہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے، درا حالے کہ اس کے لیے غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت پیدا ہو جائے۔ تو غیر معمولی مشقت کے بارے میں وضاحت کی ہے اسی آیت میں جس کی آپ نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی مشقت میں نہیں ڈالا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس آسانی پر رہو جس پر تمہارا دین قائم ہے، اس کو تمہاری فطرت کے تقاضے کے طور پر ہم نے ملحوظ رکھا ہے۔ اس وجہ سے کہ دیکھو اگر تم بیمار ہو گئے ہو، اگر تم مسافر ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو ہم نے اس میں یہ رعایتیں دی ہیں۔ تم پر نماز لازم کی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، فرض کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ سفر میں کوئی مشکل پیش آ گئی، جنگ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، عام زندگی میں کوئی آپاداپی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس میں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے۔ تو تیمم کا ذکر کیا، اسی طریقے سے نماز میں قصر کا ذکر کیا، روزے کے معاملے میں روزے مؤخر کرنے کا ذکر کیا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں یہ اصول بتایا کہ یہ ہمارے ایجابی احکام ہیں، ان احکام کے معاملے میں ہمیشہ یسر کو پیش نظر رکھو، ان میں لوگوں کو اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ ہم نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے، پیغمبر بھی اس کا لحاظ کر رہے ہیں، آگے مجتہدین بھی اس کو ملحوظ رکھیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب اختتامی کلمات۔ یہ جو قرآن مجید کی میں نے چند آپ کے سامنے 5-6 مثالیں رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کی رعایت سے گفتگو کر رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید کا غیر معمولی اعجاز نہیں بن جاتا کہ کوئی انسان جب انسان سے گفتگو کرے گا تو اس کے تصورات باعث جیسے کہ انسانوں نے پیدا کیے، اس کے فطرت کے اندر جو اس کے داعیات ہیں، کہیں پر اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کہیں پر اس میں اضافہ کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عین فطرت کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے فطرت کی اس روشنی کو ملحوظ رکھ کر کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے خود اپنے دین کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے دین کو ان ادیان کے مقابل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے جو انسان نے ایجاد کیے ہیں۔ تو بالکل یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا ایسے تصورات قائم کیے جائیں گے جن میں شہوات ہی کی پیروی کو دین کا نام دے لیا جاتا ہے، اور یا کیا ہے، یا رہبانیت تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تو اس افراط و تفرید سے پوری طرح محفوظ راہ اعتدال پر جو دین دیا گیا وہ اللہ ہی کا دین ہے اور اللہ کے پیغمبروں کا دیا ہوا دین ہے۔ اس میں کوئی چیز بھی انسان کو کبھی کسی تنگی یا مشقت میں مبتلا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔